بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب کے مشفق و مربی محسن و کرم فرما ضلع سہارنپور کی شان مفسر قرآن حضرت اقدس الحاج مولانا نثار احمد مظاہری نور اللہ مرقدہ، جو جامعہ مظاہر العلوم وقت کے استاذ حدیث بھی تھے، دارالعلوم الخیریہ سندرپور کے بانی و محتمم بھی تھے. حضرت والا کی خدمات روز روشن کی طرح آیا ہیں. آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے. ایک سیمینار ہوا، اس میں مقالہ مکمل طور پر اور طویل پیش کرنا یہ وقت کی بہت زیادہ قلت کی وجہ سے نہ ہو سکا، لیکن اپنے دلی جذبات قلم و کرتاس کے ساتھ ساتھ اپنی زبانی اپنے ناظرین تک پہنچا دینا یہ اپنے لیے ضروری سمجھ رہا تھا. تو آج میں اپنے دلی جذبات کو لے کر آپ حضرات کے حضور حاضر ہوں. آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے، تیرے بغیر رونق دیوار و در کہاں. تعلیمی دور سے ہی حضرت الاستاذ سے حقر کا تعلق نہایت قریبی رہا. حضرت کی شفقتیں حقر کو رہ رہ کر ستا رہی ہیں. حضرت کی طبیعت کی علالت رولا رہی تھی، مگر حضرت کی ہمارے درمیان موجودگی دلوں کو سکون بخشے ہوئے تھی. مولانا کے صاحبزادے محترم میرے عزیز دوست قاری عبد الرحمن قاسمی اور بھائی فرید سے برابر رابطہ رہا، اور اچانک بغیر کسی ذہنی آمادگی کے خبر سن کر دھک سے رہ گیا. استعجاب و غم و اندوہ کے ملے جلے جذبات کے درمیان کچھ دیر ہکا بھکا رہا، اور ایسا لگا جیسے کسی نے نہ صرف میرا بلکہ پوری امت کا سرمایہ حیات لوٹ لیا ہو. دل کی گہرائیوں سے معاً یہ معصوم خیال پیدا ہوا، کاش یہ خبر غلط ہو. لیکن مسلسل سوشل میڈیا کی خبریں دل کے اس معصوم خیال کا انکار کر رہی تھی. معتبر ذرائع سے یہ تحقیق ہو گئی کہ حضرت مولانا نثار احمد مظاہری استاذ حدیث مظاہر العلوم وقف سہارنپور مسلمانان ہند کو یتیم سا چھوڑ کر اپنے رب کے جوار رحمت میں جا چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت والا کی کن کن صفات پر قلم کو جنبش دی جائے. علماء کرام کی صف پر جب غور کیا جاتا ہے تو حضرت مولانا امور دینیہ کی بے شمار خدمات کو انجام دیتے ہوئے چند علماء میں سے ایک نظر آتے ہیں. ایک ہی وقت میں مظاہر العلوم وقف سہارنپور جیسی ملک کی عظیم الشان دینی درسگاہ کے استاذ حدیث دارالعلوم الخیریہ سندرپور کی تعمیر و اہتمام، ہفتے میں 4 روز تفسیر قرآن کریم، 2 روز مختلف مقامات پر ذکر کی مجلس، پھر مہمانان کرام سے ملاقات، پریشان حال لوگوں کی دلجوئی، مطالعہ، اسفار. سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ حضرت مولانا ایک شخصیت تھی یا پوری جماعت. حضرت والا کے گوشے گوشے میں، پورے ملک کے گوشے گوشے میں حضرت کی آمد و رفت، نیز دوران سفر نوع بنوع مشاغل کے ہجوم کی وجہ سے تصنیف و تالیف کے لیے آپ زیادہ وقت نہ نکال سکے، اور نہ ہی آپ کو سکون و اطمینان حاصل ہو سکا، جن کے بغیر اس طرح کا کام انجام دینا ممکن نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پر متعدد اور پرمغز کتابیں ترتیب دی، نیز مختلف اوقات میں دیگر مختلف عناوین پر بوقت ضرورت بہت سارے مضامین آپ کے علمی قلم سے نکلے.
ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، حضرت کا انداز بیاں اور ہی تھا۔ خدائے علیم و خبیر کو گواہ بنا کر یہ ناچیز اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ حضرت مولانا نے اپنی زندگی میں ہندوستان کے طول و عرض میں لوگوں کے دلوں اور جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ اپنے علم کی بے پناہی، معلومات کی کثرت، مطالعے کی وسعت، کتاب و سنت اور ان کے سرچشمے سے نکلے علوم کا کامل عبور، اسلامی احکام و قوانین و آداب کو پیش کرنے کے انمول اور خوشنما انداز، نیز اپنی شیریں گفتاری، سلاست لسانی، جادو بیانی، عالمانہ وقار، متکلمانہ شان، صالحانہ انداز تکلم سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کا گویا اللہ نے ہنر دیا تھا۔ حضرت مولانا کے خطبات اور تفسیر قرآن کریم کا انداز بالکل نرالا تھا۔ آپ کسی بھی موضوع پر بولتے تو بات سے بات پیدا کرتے جاتے اور مرکزی موضوع ذیلی موضوعات پر اس طرح پھیل جاتا کہ آپ کی تقریر کے دوران درمیان میں حاضر مجلس ہونے والا سامع بسا اوقات یہی سمجھتا کہ حضرت فلاں موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا ایک مردمگر شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت کی کاوشوں کے نتائج میں آپ کے شاگردوں میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایتر کی تمام تر خدمت خلق، درس و تدریس، تقریر و تحریر پر حضرت کے احسانات کا سایہ ہے۔ حضرت ہی کی نظر کرم تھی کہ ایکر اور میرے عزیز دوست مولانا معراج عالم مظاہری مقیم حال قطر دوران طالب علمی ہی میں ایک کتاب کی ترتیب یعنی ذخیروں کا سمندر اس کی ترتیب کا حصہ بن سکے۔ اسی دوران پروگرام کوئز کمپٹیشن جس میں ملک بھر کے طلباء نے حصہ لیا تھا، اقران نے حضرت کی سرپرستی بلکہ مکمل پشت پناہی میں یہ پروگرام کرایا تھا جو ایک کامیاب پروگرام تھا۔ مظاہرون کے وہ تعلیمی ایام جن میں حضرت والا کی خدمت کا مختصر موقع ملا، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایام کل ہی گزرے ہیں، گویا حضرت نے ایک قلیل مدت میں زندگی جینے کا مکمل سلیقہ سکھا دیا، کیونکہ حضرت مولانا کی عادات میں خوبصورت عادت یہ تھی کہ حضرت اپنے شاگردوں کو ہر چھوٹی بڑی بات پر بہت خوبصورت انداز میں نصیحت اور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ مظاہرون اور بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں دارالعلوم مظاہرون کی طرز پر مدرسوں میں پڑھائے جانے والے تقریباً سارے مضامین پر مولانا کو قابل ذکر دسترس حاصل تھی۔ مشکات شریف، ہدایہ، مختصر المعانی، جلالین زمانہ تدریس کے اوائل سے آپ کی وفات تک تقریباً ہر سال آپ کے زیر درس رہے۔ طلبہ حضرت والا کے درس میں خوشی و مسرت اور شوق کے ساتھ حاضر ہوتے تھے، کیونکہ حضرت کا انداز درس ہی نرالا تھا۔ کن ذہن طالب علم کو بھی کتاب کے رموز و اوقاف بحسن و خوبی سمجھ آ جایا کرتے تھے۔ مولانا کے درس کی مقبولیت کا راز ایک طرف علم و فن میں غایت درجے کمال میں پہنچنا تو دوسری طرف آپ کے حسن و بیان اور دلربا طریقے تدریس میں، جس کی وجہ سے طلبہ نہایت آسانی سے مولانا کے مضمون کو ہضم اور یاد کر لیا کرتے تھے۔ انسان جس درجے دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اسی درجے مخلوق میں محبوب ہوتا ہے۔ مولانا کی طلبہ اور اساتذہ میں غایت درجے محبوبیت ان کی وفات کی خبر کے مظاہرون میں پھیلتے ہی دیکھنے میں آئی، جب سارے اساتذہ و طلبہ مغموم چہروں اور اشک آلود چہروں کے ساتھ مولانا کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ جنازہ اٹھنے اور آپ کی تدفین کے وقت تک آپ کے دیدار کے لیے نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ آتے رہے۔ سارا مظاہرون، پورا شہر سہارنپور، پورا علاقہ سوگوار، آنکھیں خوبار نظر آ رہی تھی۔ جنازے کو قبرستان تک جس شوق و عقیدت کے ساتھ اہالیان سہارنپور، دور دراز علاقوں سے آئے لوگ، طلبہ اور اساتذہ کا جمع غفیر لے گیا، وہ منظر بھی دیدنی تھا۔ میرے
دادا محترم حضرت حافظ جمیل احمد صاحب نانکوی بانی و صدر جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا سہارنپور اور والد گرامی حضرت اقدس الحاج صوفی فضل الرحمان رحیمی صاحبزادہ و مجاز حضرت نانکوی بھی اس خبر کو سن کر نہایت ملول ہوئے اور جامعۃ الشیخ عبدالستار میں دعائے مغفرت کے لیے قرآن خوانی اور دعائیہ مجلس کا اہتمام ہوا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تمہیں چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔